السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے یقین کے اوپر۔ یقین، کسی بھی چیز کا ہمیں یقین ہو تو ہم اس یقین کے مطابق ہی اپنا کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3 اور 3 6 ہوتے ہیں، یہ یقین ہے ہمیں۔ اسی طرح سے ہمیں اگر کسی چیز کے بارے میں گمان ہوتا ہے، صرف وہم ہوتا ہے، تو بھی ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مثلا ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کمرہ ہے اور اس کمرے میں سانپ ہے، ہمارا وہم ہے، ہو سکتا ہے سانپ ہو سکتا ہے سانپ نکل کے چلا گیا ہو، دونوں باتیں۔ لیکن سانپ کے ہونے کی بنا پر، سانپ کی خبر کی بنا پر ہم اس کمرے میں نہیں جانتے، وہم ہونے پر بھی ہم بچتے ہیں۔ یقین اور کسی چیز کا وہم ہمیں جس قدر ہوتا ہے ہم اتنا ہی عمل پہ ابھرتے ہیں۔ اب آپ آئیے ایمان پر، ہمیں ایمان پر جتنا یقین ہوگا، یعنی آخرت پر جتنا یقین ہوگا، اللہ پر جس قدر یقین ہوگا، ہمارا عمل اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ یقینی اور پختہ ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم ہو یقینی طور پر کہ اللہ رزق دینے والا ہے اور توکل اسی درجے میں ہو، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہمیں ذرا سا بھی تذبذب ہو تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم جن کو اللہ والا کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں، ہم ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ہم ان سے جو عقیدت رکھتے ہیں وہ کس بنا پر؟ یہ اللہ والے، یہ صاحب یقینی تو ہیں، انہیں یقینی کی دولت تو حاصل ہے، انہیں یقین کی دولت حاصل ہے، اس لیے بادشاہ ان کے در پر ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی پرانے زمانے میں، جب بابر کا اور ابراہیم لودھی کا زمانہ تھا، بابر آ گیا حملہ کرنے، ابراہیم لودھی شیخ کے پاس آتا ہے کہ شیخ دعا فرما دیں، کہتے ہیں ہٹ جاؤ میری دھوپ آنے دو۔ بادشاہ کھڑا ہوا ہے، یقین دیکھیے، ہٹ جاؤ میری دھوپ آنے دو، دعا نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شکست ہوئی ابراہیم لودھی کو اور بابر جیت گیا۔ سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء، دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، کسی بادشاہ سے کبھی ملاقات نہیں کی، وقت کا بادشاہ ہے، ملنا چاہتا ہے، اجازت نہیں آنے کی۔ ایک بادشاہ نے کہا میں دیکھتا ہوں، کیسے روک لیں گے مجھے؟ خبر ملی تو فرمایا کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ اس دروازے آئے گا تو فقیر اس دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ بادشاہ سے ملاقات نہیں کی، بادشاہ در پہ آنے کو تیار ہے، بادشاہ اجازت مانگ رہا ہے، تو اصل سلطان کون ہوا؟ بادشاہ اصل سلطان ہوا، یہ صاحب یقین اصل سلطان ہوا۔ تو یقین کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ہمیں یہ دولت میسر ہو جائے، یہ دولت حاصل ہو جائے، تو ہم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ ہمیں جس قدر اللہ پہ یقین ہوگا، ہمیں جس قدر اللہ پر توکل ہوگا، یقین جانیے ہم اتنے ہی بڑے بادشاہ ہوں گے۔ چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے، ہم تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھوں پر تو بھروسہ ہے، اپنے دماغ پر تو بھروسہ ہے، لیکن اللہ پر اس درجے بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر اس درجے یقین نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کام میں ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو گیا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کام کو ناکام یا کامیاب بنانے والی ذات کچھ اور ہے، کوئی اور ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ پر جس درجے ہمیں یقین ہوگا، ہمارے اعمال میں اسی درجے کی مضبوطی ہوگی۔ اگر ہم اللہ پر کامل درجے کا یقین رکھیں گے تو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔
اس لیے صاحب یقین بننے کی کوشش کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے یقین کو مضبوط کیجئے۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے، رزق اللہ کو دینا ہے، کاروبار اللہ کو چلانے ہیں، بس ہم تو سبب کے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وسائل کو اختیار کیجئے، بھروسہ اللہ پر رکھیے، کام کرنا شروع کیجئے، بھروسہ اللہ پر کیجئے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کا ہمارا کام صرف کھانا ہے، ہاضمہ کرنا اور اس کو جسم کے اندر ان کی جگہوں پر پہنچانا، اس کو اپنے اپنے مقام پر پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، جتنا مضبوط اللہ پر یقین ہوگا ہمارا، ہم اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔